السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاتھ آف فلاح، نیکی کا راستہ۔ سلسلہ ہے یومیہ ترجمۃ القرآن۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے دعوت اور تبلیغ کی نیت سے آگے بھی شیئر کر دیں۔ آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے مسائل چل رہے ہیں، ان میں 2-3 مسئلے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تیمم سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب تک تیمم باقی ہے اس وقت تک آپ فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، ایک ہی تیمم سے جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اور تیمم کو بھی وہی چیزیں توڑتی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اضافی چیز بھی، اور وہ ہے پانی پر قدرت کا حاصل ہونا، یعنی پانی مل گیا تو اب تیمم آٹومیٹک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، تیمم سے نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی بھی مل گیا۔ پہلے پانی نہیں تھا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد ابھی نماز کا وقت باقی ہے کہ پانی مل گیا۔ اب آیا وہ دوبارہ وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے یا اس کی وہی تیمم والی نماز ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تیمم والی نماز ہو گئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دوبارہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس کے۔ اور اس کا واقعہ حدیث شریف کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 حضرات آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دونوں سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، دائیں بائیں کہیں بھی پانی نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہم دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم چلتے رہے سفر میں، ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ ہمیں پانی مل گیا، تو اب ہم میں سے ایک آدمی نے تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی، وہی تیمم والی ہی نماز کو اس نے کافی سمجھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، اس سے ارشاد فرمایا، اصبت السنۃ، کہ تو نے سنت کے مطابق کام کیا، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، تیرے لیے وہ تیمم والی نماز ہی کافی ہے۔ اور جس صحابی نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی تھی، اس سے آپ نے ارشاد فرمایا، لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، کہ تجھے دگنا ثواب ملے گا۔ تو کافی تو ایک ہی ہے، اور اگر پڑھنا چاہیں وضو کر کے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 مسائل ہو گئے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلے کی تصحیح ہے۔ 2-3 دن پہلے میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، وہ مسئلہ غلط بیان ہو گیا تھا، اس کی تصحیح کر دینا ضروری ہے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور پانی کا بھی اس کو یقین ہے کہ پانی مجھے مل جائے گا یا ملنے والا ہے، ایکڑ پہ پانی موجود ہے، لیکن پانی تک اگر وہ پہنچتا ہے تو اس کی نماز قضا ہوتی ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نماز قضا نہ کرے۔ یہ مسئلہ میں نے غلط بتایا تھا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف 2 نمازوں کے لیے ایسی صورت میں اجازت ہے کہ پانی موجود ہے، اگر غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو عام جو فرض نمازیں ہیں ان کو قضا کر لے، تیمم سے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ صرف 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو تیمم سے ایسی صورت میں پڑھ سکتا ہے، ایک عید کی نماز ہے اور ایک جنازے کی نماز ہے۔ اگر عید کی نماز ہے، وضو کرتا ہے اور عید کی نماز چلی جائے گی تو تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جنازہ ہے،
اب جنازے میں وضو کے لیے جاتا ہے تو جنازہ پیچھے نکل جائے گا، تو اس صورت میں بھی تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی عام فرض نمازوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ نماز قضا ہو رہی ہے تو قضا ہونے میں کوئی حرج نہیں۔